حسنہ ہاتھ میں شاپر اٹھائے اماں کے ساتھ باتوں میں مشغول تھی۔ گھر کا کچھ ضروری سامان لینے کی وجہ سے اسے اماں کے ساتھ شہر جانا پڑا۔ رکشے والا گاؤں سے تھوڑی سی دور سڑک پر ہی اتار دیتا اور باقی کا کچا راستہ پیدل ہی طے کرنا پڑتا۔ گرمی اور غصے سے تپتی ہوئی اماں ابھی بھی رکشے والے کو صلواتیں سنا رہی تھی اور حسنہ ہنستے ہوئے ماں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ اماں کی ہر بار کی عادت تھی۔ اس سے پہلے کہ حسنہ اماں کو خاموش کرواتی، ایک اڑتا ہوا سانپ اس کے کندھے پر آ لگا۔ خوف کے مارے وہ چیخ پڑی۔ اماں بھی اس کی دہشتناک چیخ سن کر بوکھلا گئی اور اپنی ساری پریشانیاں بھول کر جلدی سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ آئے ہائے، کیا ہوا حسنہ؟ کیا ہوا میری شہزادی، میری بچی، کیا ہوا؟ جبکہ حسنہ بیچاری شاپروں کو دور اچھال کر ابھی بھی اپنے کاندھے کو جھاڑتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ وہ سانپ اس کے پیروں میں الٹا پڑا تھا، جس کو دیکھ کر ایک دفعہ اماں بھی ڈر گئی۔ حسنہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر مسلسل کانپتے ہوئے اس سانپ کی طرف دیکھ رہی تھی اور اماں اسے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، کھیت سے ہنستے ہوئے مزمل، علی اور احمد اسے اپنی طرف متوجہ کر گئے۔ معاف کرنا حسنہ باجی، یہ صرف ایک پرینک تھا۔ سانپ بھی نکلی لیا، ہم نے بس یہ دیکھنا تھا کہ تم کیا کرتی ہو، وہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے اسے بتا رہے تھے۔ غصے کی شدید لہر اس کے تن بدن میں پھیل گئی۔ اب اسے سارا معاملہ سمجھ آ چکا تھا۔ غصے سے اس نے ذکی کی طرف دیکھا جو موبائل بند کر رہا تھا۔ ان چاروں لوفروں کو وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ پورے محلے والوں کے لیے عذاب، ہر بندہ ان سے تنگ تھا۔ نہ ان کے یہ روز روز کے ڈرامے ختم ہونے تھے، نہ محلے والوں نے سکون میں آنا تھا۔ اب بھی یقیناً اس نکلی سانپ کا سہارا لے کر وہ اس کی ویڈیو بنا چکے تھے۔ اس مشہور ہونے کے چکر نے انہیں بغیرت بھی بنا ڈالا تھا۔ ماں بہن کی عزت کرنا تک وہ بھول چکے تھے۔ اماں بآواز بلند ان کو گالیوں سے نواز رہی تھی، جس کا ان پر کم ہی اثر ہوتا۔ وہ ہرگز ان لوفروں کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھیں۔ غصے اور بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پورے راستے وہ اس ٹک ٹاک بنانے والی کمپنی کو گالیاں دیتی رہی، جس نے آج کی نوجوان نسل کو گمراہ کر ڈالا ہے۔ گھر پہنچ کر بھی وہ دیر تک اپنے کمرے میں بیٹھ کر روتی رہی۔ اماں نے تو پکا ٹھان لیا تھا کہ شام کو وہ جا کر چاروں کے باپوں کو خوب سنا کر آئیں گی، جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا تو جیسے بھول ہی گئے تھے، مگر وہ جانتی تھی اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مزمل، علی، احمد اور ذکی، 3-4 لڑکوں کا بدنام گروہ پچھلے 6 ماہ سے ٹک ٹاک جیسے موذی مرض میں مبتلا تھا، جو ایک واقعی ہی لا علاج مرض تھا۔ ان چاروں کے باپ جتنے غریب اور شریف تھے، یہ 4 لڑکے اتنے ہی لفنگے اور لوفر بن گئے۔ رہی صحیح کسر اس ٹک ٹاک پر مشہور ہونے کے بھوت نے ادا کر دی۔ محلے کا کوئی بندہ ان کے کارناموں سے بچا ہوا نہیں تھا۔ ہر روز ایک نئی کہانی، ہر روز ایک نیا شکوہ ان چاروں کے والدین کا منتظر ہوتا۔ کبھی یہ سڑک پر چلتے ہوئے نظر آتے تو کبھی کسی فنی ویڈیو کے لیے ڈرامے کرتے نظر آتے۔ جوانی کے جس دور میں انہوں نے ماں باپ کا سہارا بننا تھا، وہ الٹا بوجھ بنے بیٹھے تھے۔ وہ اس بات کا پکا یقین رکھتے تھے کہ وہ بھی ایک دن مشہور ہو کر بہت بڑے ٹک ٹاکر بنیں گے۔ سب محلے والے اور ان کے والدین ان کی عزت کے بارے میں جان پائیں گے۔ یہ غلط فہمی ان کے دلوں میں مکمل پروان چڑھ چکی تھی۔ جانے یہ سستی شہرت جو اپنا یا دوسروں کا تماشا بنا کر حاصل ہوتی ہو، کس کام کی، مگر یہ سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ وہ چاروں سمجھ پائے اپنے ماں باپ کی عزت کا تماشا بنا کر ان کی تربیت پر انگلیاں اٹھا کر وہ اس بات کا ازالہ چند دنوں کی شہرت اور اس شہرت سے حاصل ہونے والے چند پیسے سے کرنا چاہتے تھے۔ شاید جنہوں نے تاعمر عزت نہ کمائی ہو، وہ اس کی شان و شوکت سے کیا واقف ہوں گے۔ مزمل رشید احمد کا بیٹا تھا۔ رشید کو سب شیدے کہہ کر بلاتے تھے۔ وہ رشید احمد جس نے ساری عمر سرکاری اسکول کے دروازے پر کھڑے ہو کر چوکیداری کی، مزمل اس کی اکلوتی اولاد تھی۔ شادی کے 7 سال بعد امید کی کرن نے دروازے سے جھانکا تو جیسے شیدے اور کرمائی کو جینے کی وجہ مل گئی۔ 9 ماہ کرمائی نے گن گن کر گزارے، بھلا 7 سال کا انتظار طویل نہیں تھا۔ آس پڑوس کی ہمدردیاں تو کبھی لوگوں کے طعنے تشنے، سسرال والوں کی دھمکیاں کہ شیدے کو دوسری بار بیاہ کر ہی اولاد کی خوشی حاصل کر سکیں گے، مگر اللہ سے مانگی گئی دعائیں قبولیت کے درجے کو پا چکی تھیں۔ شیدہ تو ہمیشہ کہتا تھا کہ پکی جھلی ہے تو، بھلا میں تجھے چھوڑ کر ایسا کیوں کروں گا، مگر اسے بھروسہ نہیں تھا۔ اولاد تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، اور اب اس کی زندگی کی ہر خواہش کامل تھی۔ ننھے سے مزمل کے رونے کی آواز پہلی بار گھر میں گونجی تو اس کے ساتھ کرمائی اور شیدے کو بھی خوشی کے مارے رونا آ گیا۔ شکرانے کے آنسو گالوں پہ بہہ نکلے۔ بچپن لاڈ پیار میں گزرا، جو خواہش منہ سے نکلی پوری ہوتی گئی۔ شیدہ بھی کبھی کبھار ڈانٹ دیتا تو کرمائی کی جان حلق میں اٹک جاتی۔ اسکول جانے کی عمر ہوئی تو اسکول بھی بھیج دیا، تاکہ پڑھ لکھ کر اچھے مستقبل
مستقبل کو حاصل کر سکیں۔ یہاں پر اس کی دوستی اس کے کلاس کے 2 لڑکوں علی اور احمد سے ہوئی۔ علی چاچے سلیم جبکہ احمد چاچے خادم کا بیٹا تھا۔ کچی پکی کلاسوں سے ہوتے ہوئے وہ پنجم جماعت میں پہنچ گئے۔ یہاں پر ان کی دوستی ذکی سے ہوئی اور یوں ان کا گروپ مکمل ہو گیا۔ وہ چاروں ہمیشہ اکٹھے کھیلتے پائے جاتے، چاروں کے شوق ایک جیسے اور چاروں من مرضی کے مالک۔ پڑھائی میں بھی وہ زیادہ تیز نہیں تھے۔ مزمل اور احمد پھر بھی کچھ نہ کچھ پڑھ لیتے، مگر دوسرے 2 آواروں نے یہ بھی زحمت نہ کی۔ سادہ لوح ماں باپ بھی یہی سمجھتے رہے کہ اسکول میں ان کے بچے پڑھ لکھ کر ان کے بڑھاپے کا سہارا بننے جا رہے ہیں۔ اسکول سے واپس آنے کے بعد وہ گاؤں کی نہر کے پار چلے جاتے اور وہاں پر شام ڈھلے تک کھیلتے رہتے۔ چاروں کے والد مزدور تھے، لہٰذا ان کو کھلی چھٹی تھی۔ نہ ہی دن بھر ان پر کوئی نظر رکھنے والا تھا، نہ ہی رکھنے کی کوشش کی۔ ذکی عمر میں ان سے تھوڑا سا بڑا تھا، مگر اپنی 3 بہنوں سے چھوٹا۔ علی اور احمد دونوں چچا زاد تھے، لہٰذا کسی کے والد کو بچوں پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی۔ یہ سب گھر کے بچے تھے، اور گھر کے بچے بھلا کہاں بگڑتے ہیں، مگر یہ بھی گھر والوں کی خام خیالی ثابت ہوئی۔ جیسے جیسے عمر نے بڑھنا شروع کیا، عمر کے تقاضے بھی بڑھتے گئے۔ مشکل سے اللہ اللہ کر کے 10 جماعتیں پاس ہوئیں تو چہروں پر ہلکی ہلکی داڑھی بھی نمودار ہو گئی۔ عمر کا سب سے نازک حصہ، جہاں کچھ سمجھا نہیں بس سنا اور مانا جاتا ہے، وہ بھی یہی کرتے گئے۔ غلط صحبت کا یوں اثر پڑا کہ وہ بنا سوچے سمجھے ہر بات مانتے اور سنتے چلے گئے۔ چاچا شیدا اب بڑھتی عمر کی طرف جا رہا تھا۔ کرمائی اپنے گبرو جوان کو دیکھ کر سارا دن صدقے واری ہوتی رہتی۔ اب کوئی پریشانی نہیں تھی، اب ان کا بیٹا جوان تھا اور پوری 10 جماعتیں پاس۔ چاچا شیدا اسکول سے اب ریٹائرمنٹ لے چکا تھا۔ گھر میں ہی چند بکریاں اور 2 گائیں اس کا ذریعہ معاش تھیں، جس سے گھر کا اچھا گزارا ہو رہا تھا، تب تک جب تک کہ مزمل کی بڑھتی خواہشوں نے سر نہ اٹھایا۔ اس عمر کی سب سے بڑی خواہش اور اس دور کی سب سے بڑی مرض موبائل فون، جو کہ اس وقت صرف ذکی کے پاس تھا۔ ذکی سے چند دن چھوٹی موٹی فلمیں اور چھوٹے موٹے ڈرامے دیکھنے کے بعد اب وہ بھی اس بات پر بضد تھا کہ اسے بھی ایک قدر موبائل لے کر دیا جائے، اور مائی کرمائی بھی یہی سمجھتی تھی کہ اس عمر کے ہر بچے کے پاس موبائل ہے تو اس کا مزمل کیوں پیچھے رہے، جبکہ چاچے شیدے کی خواہش تھی کہ مزمل بڑا ہو گیا ہے، اپنا کمائے اور اپنی خواہشیں پوری کرے۔ اس کی بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنی سکت نہیں رہی کہ وہ مزمل کی ہر خواہش کو پورا کر سکے، مگر گاؤں اور گاؤں کی عیاشیوں کو اور اپنے عیاش گروپوں کو چھوڑنا مزمل کے بس کی بات نہیں تھی، لہٰذا اس نے بھی بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ ایک ہی دن میں مائی کرمائی کی جان پر بن آئی اور مجبوراً چاچے شیدے کو اپنی 2 بکریوں کی قربانی دینی پڑی۔ اس شام مزمل کے ہاتھ میں بھی ایک بڑا موبائل تھا، وہی موبائل جس کے وہ آئے روز خواب دیکھتا تھا۔ موبائل آج کے دور کی بڑھتی ہوئی مانگ ہے، مگر کہتے ہیں کہ ہر چیز کے فوائد کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ یہ چیز لوگوں کے لیے باعث عزت ہونے کے ساتھ ساتھ باعث ذلت بھی ہے۔ جس چیز کو جس طور پر استعمال کیا جائے وہ ہمیں وہی چیز فراہم کرتی ہے۔ لوگوں کے لیے اب یہ رابطے کے ذریعے سے ہٹ کر عزت کا ذریعہ بن چکا ہے۔ جس کے پاس جتنا بڑا اور مہنگا موبائل ہے وہ اتنا ہی جانا پہچانا اور معزز انسان ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے فوائد کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات نے بھی دنیا میں تباہی مچا رکھی ہے، اور پھر رہی صحیح کسر اس میں موجود ایپس نے پوری کر دی، جن کو بنانے کی ضرورت آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ موبائل کی سب سے زیادہ ڈیمانڈنگ ایپ ٹک ٹاک، جس نے لوگوں کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ لوگ صرف سستی شہرت کی خاطر اپنا آپ بیچ رہے ہیں۔ گھروں میں باعزت طریقے سے رہنے والی لڑکیاں اب تک ٹک ٹاک کے گانوں پر گنگناتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور ان پر تھر تھراتے ہوئے جسموں پر جتنی ہوس زدہ نگاہیں پڑیں، یہ ٹک ٹاکرز کے لیے اتنی ہی عزت کی بات ہے۔ لطف اندوز ہونے کی حد تک تو یہ ایک بہترین ایپ تھی، مگر یہ لوگوں میں ایک نفسیاتی مرض کی طرح داخل ہو گئی ہے۔ آج کل کے دور میں ہر دوسرا بندہ خود کو ایک بڑا ٹک ٹاکر تصور کرتا ہے۔ جب مزمل نے موبائل لے لیا تھا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ ٹک ٹاک جیسے مرض سے دور رہتا؟ لہٰذا اسی شام ذکی نے اسے ٹک ٹاک انسٹال کر کے دی۔ باپ کی محنت کی کمائی کے ہزاروں روپے وہ پیکج پر خرچ کر کے دن رات ٹک ٹاک دیکھنے لگا۔ ٹک ٹاک نے ان کے دماغوں پر ایسا اثر چھوڑا کہ ٹک ٹاک ہی ان کا بیٹھنا اٹھنا، کھانا پینا، اوڑھنا اور بچھونا بن گئی۔ باپ کا نازوں سے پلا ہوا بیٹا ٹک ٹاک پر برباد ہو کر رہ گیا۔ وہ چاروں بھول چکے تھے کہ ان کے بوڑھے ماں باپ اور ان سے وابستہ دوسرے افراد انہیں یوں ضائع ہوتے دیکھ کر کس قدر دکھی ہیں۔ اب روزانہ کی ویڈیوز کا سلسلہ جاری تھا۔ کبھی وہ ناچتے ہوئے ویڈیوز بنا رہے تھے تو کبھی کچی سڑک پر پاؤں سے پاؤں ملا کر چلتے ہوئے، کبھی کسی بزرگ کے ساتھ ان کا پرینک چل رہا ہے تو کبھی کسی کو تنگ کیے کھڑے ہیں۔
گاؤں کے لوگ ان سے بے حد پریشان تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی گاؤں کے دوسرے بچوں نے بھی یہ تقاضا شروع کر دیا۔ لوگوں کی شکایتیں آہستہ آہستہ ان کے والدین کے گھروں تک جا پہنچیں اور وہ سادہ لوگ ہر بار ان سے معافی مانگ کر ایک بار پھر بیٹوں کو سمجھانے لگ جاتے۔ چاچا شیدے نے مزمل کو یہ سمجھانے کی بھرپور کوشش کی کہ اب وہ جوان ہو گیا ہے، ان لوفر دوستوں کی دوستی کو چھوڑ کر اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے اور شہر چلا جائے، جا کر اپنے چچا کی دکان پر نوکری کرے جہاں اچھی خاصی تنخواہ ان کا اچھا خاصا گزارا کروا سکتی ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں جہاں ہر طرف بھوک کے لالے پڑے ہیں، ایسے میں غریب لوگوں کے پاس ایسا کوئی راستہ نہیں جس سے وہ اپنے رزق میں وسعتیں پیدا کریں۔ چاچے رشید نے ہر ممکن کوشش کی اسے اس گروپ سے دور کریں، مگر کاش کہ یہ کوشش پہلے کی ہوتی۔ اب اس کے ہاتھ سے وقت نکل چکا تھا اور مزمل اس دلدل میں پھنس چکا تھا۔ وہ چاروں اب ٹک ٹاک پر مشہور ہونے کے چکروں میں تھے۔ ایک بار مشہور ہو کر وہ اس محلے کو اپنی اہمیت کا احساس دلانا چاہتے تھے۔ ان کے مطابق دوسروں کو تنگ کرنا، دوسروں کی عزت نفس سے کھیلنا بالکل بڑی بات نہیں تھی۔ یہ بس ایک کھیل ہی تو تھا جس سے چند لمحے انہوں نے لطف اندوز ہونا تھا اور ان چند لمحوں نے ٹک ٹاک پر ان کے فین فالوئنگ کو بڑھا دینا تھا۔ آج کے فین فالوئنگ تماشا بین مگر کہا کرتے ہیں کہ تماشا دیکھنے والے ایک دن خود بھی بڑا تماشا بن جاتے ہیں۔ آج بھی انہوں نے حسنہ کے ساتھ یہ پرینک کیا جس کا انہیں ذرا بھی افسوس نہیں تھا۔ حسنہ خالہ شیما کی بیٹی تھی، عمر میں ان چاروں سے بڑی۔ خالہ شیما خود تو 20 مرتبہ ان کی بدتمیزیوں کا شکار ہوئی تھی، مگر حسنہ کا یہ پہلا موقع تھا جب اسے یوں سرِ راہ ذلیل ہونا پڑا۔ یہ کیسا پرینک تھا جس میں نہ کسی کی عزت کو دیکھا جائے، نہ کسی کے احساسات کے بارے میں جانا جائے، محض چند لمحے کی خود غرضی دکھا کر اگلے سے معذرت کے چند بول بول دیے جائیں۔ یقین کریں معذرت کے چند بول کبھی بھی عزت نفس کو واپس نہیں لا سکتے۔ حسنہ کافی دیر اپنے کمرے میں بیٹھ کر روتی رہی۔ اس نے اماں کو منع کیا تھا کہ وہ چاچے شیدے کے گھر نہ جائیں، اس سے وہ لوفر اور بدتمیز لڑکے سوائے ضد کے اور کچھ نہیں کریں گے، مگر اماں سے رہا نہ گیا اور اماں نے جا کر مزمل کے گھر اچھی خاصی سنا دیں۔ پچھلی گلی میں اس نے باقی تینوں کے گھروں میں بھی جھانکا تھا اور چاروں کے والدین کے پاس صرف شرمندگی اور بے بسی کے علاوہ کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ چاچے شیدے نے بے بسی سے چارپائی پر بیٹھی کرمائی کو دیکھا۔ یہ سب تمہاری ڈھیل کا نتیجہ ہے۔ میں نے تمہیں لاکھ دفعہ منع کیا کہ اسے اس قدر ڈھیل مت دو، مگر تم میری سنتی کہاں ہو۔ شیما کے جاتے ہی شیدا کرمائی پر بھڑک اٹھا اور بیچاری کرمائی اولاد کے بگڑ جانے پر بس آنسو بہاتی رہ گئی۔ اس نے تو یہ دن خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ بھی تو چاہتی تھی کہ اس کا مزمل ایک اچھا انسان بنے۔ شام کو وہ گھر آیا تو چاچے شیدے نے اس سے دریافت کیا، وہ تو بس ایک پرینک تھا، ابا اور حسنہ باجی کو ہم نے بتایا بھی تھا۔ تو بغیرت ہو گیا ہے مزمل، تیری عزت اور غیرت مر گئی ہے۔ اگر تیری کوئی اپنی بہن ہوتی تو اس کے ساتھ بھی یہ پرینک کرتا؟ میں کہتا ہوں چھوڑ کیوں نہیں دیتا اپنے آوارہ دوستوں کو۔ ابا کا یہ لیکچر روز کا تھا، لہٰذا اس نے سنی انسنی کر دی۔ حسنہ پر اسے بے حد غصہ آیا۔ حسنہ خالہ شیما کی بیٹی تھی اور خالہ شیما ان کی ہمسائی تھی۔ بڑی دو بیٹیوں کو رخصت کر کے اب خالہ شیما کی ساری توجہ حسنہ پر تھی۔ حسنہ اکثر و بیشتر بخار میں مبتلا رہتی۔ گاؤں میں لڑکیوں کے زیادہ پڑھے لکھے ہونے پر پابندی تھی، لہٰذا مدرسے سے چند کتابیں پڑھنے کے بعد حسنہ گھر کی ہو کر رہ گئی۔ مدرسے کی ان چند کتابوں نے حسنہ پر گہرا اثر چھوڑا۔ حسنہ ایک دیندار لڑکی تھی۔ وہ گھر میں چھوٹے بچوں کو قرآن مجید پڑھاتی، اپنے برقعے اور چادر کا خاص اہتمام کرتی اور اس کے علاوہ نماز روزے کی پابندی کرتی تھی۔ مزمل اور اس کے باقی تینوں دوستوں کی سوئی حسنہ پر اٹکی، جس کی وجہ سے وہ ایک بار پھر ذلیل ہوئے۔ وہ سارا ہی لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے اب حسنہ پر بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ کچھ زیادہ ہی دیندار بنتی ہے، یہ برقعے کا سہارا لے کر سمجھتی ہے کہ ہم اسے جانتے نہیں۔ مزمل کو اب بھی اس پر شدید غصہ تھا۔ چھوڑ یار، ایک دن بدلہ لے کر اس پر ویڈیو بناؤں گا اور راتوں رات وائرل کر دوں گا۔ احمد اور علی بھی اچھے خاصے تپے ہوئے تھے۔ فی الحال کے لیے ان کے موبائل اور ان کی ویڈیو بنانے والی حرکت پر مکمل پابندی لگا دی گئی۔ گاؤں میں بھی یہ سب کی مشترکہ رائے تھی کہ گاؤں میں سب کی عزت اور لحاظ کا خیال رکھا جائے۔ یہ بدامنی اور بدنظمی پھیلانی ہے تو کہیں اور جا کر پھیلائیں، سو بہتر یہی تھا کہ کچھ وقت کے لیے اس سب سے کنارہ کر لیا جائے۔ یہ پایا کہ کچھ وقت کے لیے کوئی مناسب کام ڈھونڈ کر کام شروع کیا جائے اور اس کے بعد اپنے مشہور ہونے اور شہرت پانے والے خواب کو پورا کیا جائے۔ اس بات کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ذکی اپنے باپ کے ساتھ مویشی سنبھالنے میں مصروف ہو گیا، جبکہ باقی تینوں صبح گاؤں سے باہر موجود ایک پولٹری فارم میں چھوٹا موٹا کام کرنے لگ گئے، مگر ویڈیو بنانے والا بھوت ابھی بھی سر پر سوار تھا۔
آخر ایک مشہور ٹک ٹاکر جو بننا تھا، مگر پھر بھی ان کے والدین کافی حد تک مطمئن تھے کہ چلو کچھ نہ کچھ کام شروع کیا۔ سب سے بڑھ کر یہ بات کہ کسی نہ کسی طرح یہ گروپ تو الگ ہوا، مگر ہمیشہ کی طرح وہ سادہ لوگ اس حقیقت سے بے خبر تھے جو صرف انہی کے ذہنوں میں موجود تھی۔ کام کرتے ہوئے 3 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ اب ان تینوں کو کام سے کافی حد تک واقفیت حاصل ہو گئی تھی۔ گاؤں والے بھی کسی حد تک پرسکون تھے۔ اسی دوران حسنہ کا انتقال ہو گیا۔ حسنہ کا ہر روز رہنے والا ہلکا ہلکا بخار ٹائیفائڈ کی شکل اختیار کر کے مہلک ثابت ہوا اور حسنہ کی جان لے کر ہی جان چھوڑی۔ خالہ شیما کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ گاؤں کے سبھی لوگوں کے لیے کافی دلدوز ثابت ہوا۔ فارم سے چھٹی کا دن تھا جس دن حسنہ کا انتقال ہوا۔ وہ تینوں ذکی کے ڈیرے پر موجود تھے۔ حسنہ باجی تو ہمارے مشہور ہونے کے خواب کو اپنے ساتھ لے کر ہی دفن ہو گئی۔ بیچاری نے کس قدر واویلا کیا تھا جس دن ہم نے اس کے ساتھ پرینک کیا تھا۔ مزمل کو اب بھی وہ واقعہ اچھی طرح یاد تھا۔ اگر وہ زندہ بھی رہتی تو تم لوگوں میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ کچھ کر پاتے۔ یہ بس پیٹھ پیچھے کی ڈینگیں ہیں جو تم لوگ بیٹھ کر مار سکتے ہو، تو تم کون سا تیر مار سکتے ہو؟ تم بھی تو ہماری طرح ہی ہو۔ احمد کو اس کی بات پر جی بھر کر غصہ آیا۔ اب تم لوگ آپس میں لڑنا بند کرو۔ حسنہ مر گئی اور تم لوگوں کا مشہور ہونے کا خواب بھی ایک دن مر ہی جانا ہے، کیونکہ مجھے تو کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا کہ تم لوگ کچھ کرنے کے قابل ہو۔ ذکی نے انہیں بحث کرتے دیکھ کر بات ختم کرنا چاہی۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اب اس کی میت سے ہم وائرل ہو جائیں گے۔ اگر اتنا ہی آسان ہے تو تم کیوں نہیں کر لیتے؟ مزمل ابھی بھی غصے میں تھا۔ حسنہ تو پکا جنت میں جائے گی، دیکھ لینا تم لوگ۔ علی نے رازدارانہ انداز میں جھک کر کہا۔ اچھا، تمہیں بڑا اندازہ ہے جنت دوزخ کا۔ تم کون سا دیکھ کر آ رہے ہو جو سب پہلے سے جانتے ہو؟ احمد کو جیسے اس کی بات ہضم نہیں ہوئی۔ تو ہمت کرو، چلو دیکھ لیتے ہیں اور دنیا کو بھی دکھا دیتے ہیں۔ شاید سچ میں وہ حسنہ ہی ہے جو ہمیں مشہور کروا سکتی ہے، سارے فساد کی جڑ۔ ذکی کی بات پر تینوں ایک پل کے لیے چونک گئے اور پھر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، گویا انہیں خود سے اس راہ کی امید نہیں تھی۔ مگر کہتے ہیں کہ انسان جب نفس کو بے لگام کر کے خواہشوں کے گھوڑے چھوڑ دے، پھر اسی سمت جانا ہوتا ہے جہاں وہ لے جائے، تب لوگ خدا کی مرضی کو فراموش کر دیتے ہیں اور خود پر نفس کی مرضی کو مسلط کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ضمیر کی آواز بھی مر جاتی ہے، اور جب ضمیر کی آواز مرتی ہے پھر فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس سمت میں جائے، کیونکہ تب تک اسے سمتوں کا تعین معلوم کرنے والی حس ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ مگر یہ ہم لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ خدا کی رسی جس قدر لمبی ہے ہم بھاگتے چلے جائیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ جس دن یہ رسی ہمارے سروں پر آ کر پڑے گی تب ہمارے پاس فقط افسوس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوگا، اور اس نے ہر شخص کو ایک مخصوص مدت کے لیے مہلت دی ہے، تاعمر کی مہلت فراہم نہیں کرتا۔ ایک مخصوص مدت کے بعد وہ اپنے سامنے حاضر کرتا ہے، پھر وہ فقط اپنی کاریگری دکھاتا ہے، تب انسان کچھ نہیں کر پاتا۔ مگر افسوس، انسان یہ سب کچھ جاننے کے باوجود وہی کرتا ہے جو اس کا نفس اسے کہتا ہے، کیونکہ وہ نفس کی غلامی پر معمور اور مجبور ہے۔ اگر وہ نفس کی آواز کو مار دے تو شاید دنیا میں برائیاں ختم ہو جائیں، اور تب انسان شیطان پر الزام لگانے سے بری الزامہ ہو جائے اور نہ ہی اس الزام تراشی کی ضرورت محسوس ہو۔ محلے کی فضا آج غمزدہ سوگ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہر چہرے پہ غم کے علاوہ حیرانگی کی ایک تاریخ رقم تھی۔ لوگ تجسس میں ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے۔ پورے گاؤں میں موت کے سناٹے کا راج تھا۔ محلے کے لوگ تقریباً بھاگتے ہوئے چاچے شیدے کی حویلی میں جمع تھے۔ لوگوں کی چہمگوئیاں، عورتوں کی سرگوشیاں اور رونے پیٹنے کی آواز نے محلے میں کہرام مچا رکھا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا ایک دم سے کیا ہوا، کون سی آفت ٹوٹ پڑی چاچے شیدے پر۔ آئے ہائے، پچھلے سال تو اس نے نیا گھر بنایا تھا جس کی چھت دھرم سے زمین پر گر کر صرف چاچے شیدے کا ہی نہیں، گاؤں کے اور 3 گھروں کا بھی بے حد نقصان کر چکی ہے۔ بھلا یہ کیا، گھر کی چھت چاچے شیدے کی گری اور نقصان باقی گھروں کا کیسے؟ نہ صرف چاچا شیدے کا اکلوتا بیٹا اس چھت کی زد میں آ گیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ اس کے باقی 3 دوست بھی شامل تھے۔ 4 اکٹھے جوانوں کی موت۔ آس پاس کے محلے کے لوگ بھی چاچے کی حویلی میں آئے۔ 4 لڑکوں کی بہنوں اور ماؤں نے رو رو کر اپنا سینہ پیٹ لیا تھا۔
اور ان کی حالت دیکھ کر آس پاس کھڑے لوگوں کی آنکھیں بھی اشکبار تھیں۔ ملبے کے ساتھ ساتھ غم کا بھی ایک کثیر ملبہ تھا جس نے لوگوں کے دلوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ گاؤں کے جوان اور 4 لڑکوں کے بوڑھے والد ملبہ ہٹانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ آخر ایک دم سے ہوا کیا، نہ کوئی زلزلہ، نہ کوئی بارش، نہ کوئی طوفان، یہ عذاب الہی کا نزول تھا جو ان 4 لڑکوں پر ٹوٹ پڑا۔ گاؤں کے لوگ حد درجہ ان کی زیادتیوں کا شکار تھے۔ آئے دن ان کے ڈرامے، ان کے پرینک اور ان کی آوارہ گردیوں نے لوگوں کو پریشان تو کر رکھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کو شرمندہ کروانے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مگر لوگ ہمیشہ ان کے لیے ہدایت چاہتے تھے، موت نہیں۔ مگر جو راستہ انہوں نے اپنے لیے خود چنا تھا، اسے کیسے وہ پیچھے ہٹتے؟ قدرت نے پھر وہی راستہ ان کا مقدر بنا دیا۔ ملبہ ہٹانے کے بعد جو ملا وہ سب ناقابل برداشت۔ ان 4 گھروں کے لوگ چیخ چیخ کر رو رہے تھے۔ عین جوانی میں اس طرح ظلم سے بھری ہوئی موت، خدا کی پناہ۔ ملبہ ہٹانے کے بعد جو پہلی لاش برآمد ہوئی وہ اس قدر پسی ہوئی تھی کہ شناخت بھی بہت مشکل تھی، مگر کسی طرح کپڑوں اور باقی نشانیوں سے یہ بات ثابت پا گئی کہ یہ احمد ہے۔ احمد کے والدین کی تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ وہ جنہوں نے بچپن سے جوانی تک پال پوس کر بڑا کیا، جنہوں نے کندھے پر اٹھا کر فقط چلنا سکھایا، وہ کیسے یہ برداشت کر جائیں گے کہ اب اس گھر کا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ چکا ہے؟ احمد کے بعد علی، علی کے بعد مزمل، چاچا شیدہ اس وقت دکھ کی گہرائیوں میں ڈوب چکا تھا۔ ایک بوڑھے شخص کی تعمیر کی محنت ضائع ہو گئی، وہ خوبصورت محنت جس کو ابھی بھی وہ سر انجام دے رہے تھے، مگر شاید ان کی محنت اپنے لیے کسی اور ہی راستے کے انتخاب میں تھی۔ وہ راستہ جو ہمیشہ رائیگاں کر دیتا ہے، وہ راستہ جس نے اچھے اچھوں کو ضائع کر دیا، بد نصیبی کا وہ راستہ جہاں آ کر نصیب چپکے سے ہاتھ چھوڑ دیتا، جہاں وہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والی ہستی ناراضگی اختیار کر لے، جہاں وہ بے حد رحیم ہمیں اپنی رحمت سے محروم کر دے، تو اس وقت جان لیجیے کہ یہ راستہ ہمارے لیے بد نصیبی کا راستہ تھا۔ یہاں آ کر ہماری لگاموں کو کس لیا جائے گا۔ جب انسان اس کی رحمتوں کو اور نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، پھر وہ انسان پر اپنا قہر برسانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ تو اس قدر رحیم ہے، وہ چپکے سے ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اس نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، وہ ہمیں جانتا ہے، اور عنقریب ہمیں ایسی بلندیوں سے نوازے گا کہ ہم حیران رہ جائیں گے۔ اس کی بلند و بالا بلندیوں سے زیادہ اور کوئی چیز بلند نہیں۔ ایک ذکی تھا جس میں ابھی بھی سانسیں باقی تھیں۔ ایمرجنسی سروس پر کال کر کے جلد از جلد اس ٹیم کو بلایا گیا۔ وہ بھی بری طرح کچلا جا چکا تھا، بس اسے معجزہ کہتے ہیں یا معجزاتی طور پر، مگر وہ ابھی بھی زندہ تھا۔ اس کے سوکھے ہوئے لب اور ویران آنکھیں جیسے حسرت کر رہی تھیں کہ ہم ایک بار اس قابل ہو جائیں کہ جن آنکھوں کو ہم نے ہوس بھری اور کینہ بھری نظروں سے دیکھا ہے، ان کو معتبر مان کر نظر جھکا لیں۔ مگر ایک مخصوص وقت کے بعد ہر خواہش کامل نہیں ہوتی، اور ایسا ہی ہوا۔ ذکی کی دونوں ٹانگیں بے حد برے طریقے سے ٹوٹ چکی تھیں، اس کے دونوں بازو حرکت کرنا چھوڑ گئے تھے، مگر وہ پھر بھی زندہ تھا۔ ڈاکٹرز حیران تھے، وہ پشیمانی اور مایوسی کی گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ڈاکٹرز نے مخصوص وقت نکال کر اسے اپنے پاس بٹھایا اور اسے گزشتہ باتوں کو یاد کروانے لگا۔ مگر یہ تھا کہ جب وہ بات کرنا شروع کر دیتا تو معلوم ہوتا کہ گویا وہ بات نہیں، کوئی اسے کوڑے لگا رہا ہے۔ یہ بات ڈاکٹر کے لیے کافی حیران کن تھی۔ وہ مسئلے کی حد تک جانا چاہتا تھا، اور پھر واقعی وہ ایک دن اس بات میں کامیاب ہو گیا۔ ذکی نے اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں سے جو کہانی سنائی وہ اس قدر دلدوز تھی کہ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ گاؤں کے باقی لوگ جہاں توبہ استغفار کر رہے تھے، وہیں اس کے والدین خوف و بے یقینی سے آنکھیں پھیلائے دیکھ رہے تھے، جیسے وہ ابھی بھی ہنس کر کہہ رہا ہے کہ یہ تو بس ایک پرینک تھا۔ مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ یہ پرینک قدرت کا پرینک تھا۔ یہاں پر چال اچھی چال چلنے والے نے کھیلی تھی۔ ذکی نے بتایا کہ اس روز یہ طے پایا کہ حسنہ کو دفن کرنے کے بعد یہ چاروں جا کر اس کی قبر میں ویڈیو کیمرہ رکھ دیں گے۔ یہی وہ آخری سرا تھا جو انہیں شہرت کی بلندیوں تک لے جاتا۔ ان کی یہ ویڈیو راتوں رات وائرل ہوتی، اور اس کے ساتھ یہ شرط بھی مکمل ہو جاتی کہ حسنہ جنت میں جائے گی یا دوزخ میں۔ اور اس خواہش کے حصول کے لیے وہ چاروں اس رات قبرستان پہنچ گئے۔ بنا خدا کے خوف کھائے انہوں نے خدا کے کام میں دخل اندازی کی اور قبر کو کھود کر کیمرہ اندر رکھ دیا، اور صبح سویرے جا کر وہ کیمرہ اٹھا لیا۔ پھر تینوں چاچے شیدے کی چھت کے نیچے جمع تھے۔ وہ گھر جس کو چاچے شیدے نے ریٹائرمنٹ کے بعد تعمیر کیا، کامیابی ان سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔
وہ خوش تھے، انہوں نے اپنے منصوبے کو کامیاب ثابت کیا۔ جیسے ہی کیمرہ آن کیا، ایک چیخ کے ساتھ وہ چھت ان کے سروں پر آ گری اور ان کی پوری ہستی کو ہلا کر رکھ دیا۔ کامیابی اب چھت کے ملبے میں گم ہو گئی۔ بس یہاں پر موت کی آخری ہچکی تھی اور ذکی کی ساری باتیں خاموش ہو گئیں۔ گاؤں کے لوگ آج بھی اس واقعے کو عبرت کے طور پر یاد رکھتے ہیں۔ آج بھی یہ واقعہ نسل در نسل دہرایا جاتا ہے کہ کاش کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ کامیابی وہ ہے جو خدا دیتا ہے، کامیابی وہ ہے جو خدا داد صلاحیتوں سے حاصل ہوتی ہے، اور کامیابی صرف وہ ہے جو ماں باپ اور والدین کے حکم سے حاصل ہوتی ہے۔ تو نہ جانے کیوں آج کامیابی کا یہ خواب ناکامی کی گہری چادر لپیٹ کر انہی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے درہ فانی سے کوچ کر جائے گا۔ خدا ہم سب کی حفاظت کرے، آمین۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔